کہ اس وقت ہم اللہ سے اور اس کے رسول کے جو پروگرام ہے اس کے دشمن ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ یہ دین کو پھیلانے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دین پر نہ خود عمل کر رہا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے۔ آج مسلمان کا کردار بددیانت کا ہے، وعدہ خلاف کا ہے، ایماندار کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع کیا خواہش نفس ہی ہمارا معبود واحد ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کریں جو کہ ہم نوٹ نہیں کرتے، اور ہم کسی بھی بات کو نوٹ نہیں کرتے۔ جو بھی بات ہماری حقیقت سے تعلق رکھتی ہے ہم اس کو نوٹ نہیں کرتے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کیوں کہ ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ہر شخص، مرد ہو یا عورت، وہ کہتا ہے میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، اور بس میرے ارد گرد جو ماحول ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، میں امیر ہوں، غریب ہوں، اور بس یہ ہے اور وہ ہے، تو میں یہی ہوں بس۔ اور دیکھیں، مشرکین مکہ نے بھی یہی ایک رد عمل دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہم جو ہیں وہ ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ، پھر مقابلے کی اس کیفیت آ گئی۔ آج ہم بھی مشرکین مکہ کی جگہ ہم ہیں، ہم بھی اپنے رسول، اپنے اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑیے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا نا۔ اللہ کا جو بلاوا ہے، اور رسول اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، تو انہوں نے تو ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بات مت مانو، کسی کی مرضی کو اہمیت نہ دو، اللہ کی مرضی کے سامنے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے دیں کہ مشرکین مکہ اور ہم دونوں کا رد عمل ایک ہی ہے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اور اپنے رسول سے عملی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑو۔ ہم اپنا نظریہ زندگی اس وقت جو ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آج کا مسلمان، پوری امت۔ ہمیں نہ چھیڑو، ہماری ایک خاص انداز ہے، خاص طرز ہے، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بس یہی بات مشرکین مکہ کہہ رہے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقابلے میں آ گئے تھے، اور اللہ کے دین کی، یعنی اللہ کے دین کو وہ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ بدر میں کیا ہوا؟ کیوں قافلہ تو ان کو اطلاع ملی، ابو جہل کو، کہ ابو سفیان نے اطلاع دے دی کہ بھئی ہم تو بچ کے آ گئے ہیں، تم واپس لوٹ جاؤ۔ حالانکہ اسی کی پکار پہ ابو جہل میدان میں آیا تھا اور وہ سب تیاری کی تھی۔ اس نے کہا نہیں، اب ہم آ گئے ہیں اور ہم ختم کر کے دم لیں گے مسلمانوں کو، اور اپنے ساتھ سامان فتح اور یہ شراب اور یہ وہ سب لے کے آئے تھے۔ پورا پروگرام تھا، اور ظاہر میں اگر دیکھیں تو یہی لگ رہا تھا ظاہر میں، لیکن اللہ جس کے ساتھ ہو تو آپ اس کو شکست نہیں دیتے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اس وقت بھی یہی اصول ہے، یہی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْهُ۔ اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں اپنے کرتوت کی وجہ سے،
اب ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں اپنے مضمون جو ہے خواہشات نفس ہی ہمارا معبود ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات مجھے پوری کرنے دیں کہ اس وقت ہم اللہ سے اور اس کے رسول کے جو پروگرام ہے اس کے دشمن ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ یہ دین کو پھیلانے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دین پر نہ خود عمل کر رہا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے۔ آج مسلمان کا کردار بددیانت کا ہے، وعدہ خلاف کا ہے، ایماندار کا نہیں ہے۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ میں آپ کو دوسری جو موضوع ہے میرا کہ کیا خواہشات نفسی ہمارا معبود ہیں، دیکھیں قرآن کو اگر دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ تو کلمہ توحید ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اور زندگی اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق میں نے گزاروں گا، کیونکہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھا حقیقت میں، نہ ہم پڑھنا چاہتے، نہ اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے۔ مطلب تو یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کو معبود واحد یا الہ واحد نہ مانتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کی کسی بھی اصطلاح، کوئی بھی بات، اس کی حقیقت نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن وہ نہیں بتا سکتے آپ کہ آپ نے کسی اللہ کے خلیفہ سے، صاحب قرآن سے، اللہ کے دوست سے یہ کلمہ طیبہ کا مطلب جاننے کی کوشش کی ہو۔ وہ مطلب نہیں ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ مطلب وہ جو آپ کے دل میں آ جائے، جس کو آپ مان لیں، وہ مطلب ہوتا ہے۔ کیونکہ زبانی طور پہ تو ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں، اور وہ نہیں۔ اچھا، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اس کو ذرا سنیں۔ قرآن کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر، اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود ایک ہے، دو نہیں ہے، نہ ہزار ہیں نہ دو ہیں۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یقین اور عمل مجھے چاہیے۔ ہمارا نہ یقین ہے نہ عمل ہے، اور ہمارا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ بھئی معبود اللہ نہیں ہے، معبود میری خواہشات نفس ہے، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، اور یہ ضد ہے اسلام کی، قرآن کی، اسلام کی ضد ہے، اپنی مرضی۔ اور بہت سی آیات ہیں، تو پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام، سورہ طٰہٰ 14 نمبر سے، اننی انا اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدنی، بس میری بات ماننا اور نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، وہ اس کا وقت میں نے پوشیدہ رکھا ہے، اور کیوں آئے گی؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کوشش کرے۔ تو اس کی تو میں تفصیل نہیں کر رہا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہوا،
اس میں پورا اسلام کی جو مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بند کر دیا ہے، تھوڑا سا غور سے سنیں. تو تمہیں روک نہ دے اے مخاطب، اے آج کے برائے نام مسلمان، فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا، تجھے روک نہ دے اس حقیقت سے، کیا؟ اننی انا اللہ الا انا فاعبدنی، اس سے تمہیں روک نہ دے، اس پر یقین سے روک نہ دے. جو اس بات پر یقین نہیں، من لا یؤمن بہا، جو کلمہ طیبہ پر یقین نہیں رکھتا. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. اب وہ کر کیا رہا ہے؟ واتبع ہواہ، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر تم ایسا کرو گے اے مخاطب تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. فتردہ، یہ سارے دین کا خلاصہ اس ایک آیت میں پوشیدہ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، اور اگر تم نے گزاری تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزار لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ پڑے کہ آپ بھاگنا چاہیں اور بھاگ نہ سکیں. وہ پھر آپ کو بند کر دیا، علیہم نار مؤصدہ، آپ کو آگ میں ڈال کر ڈھکنا بند کر دیا جائے گا آگ کا. اس انجام کو ذرا یاد رکھیں. میں اجازت چاہتا ہوں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.